حافظ توصیف الرحمن صلاۃ وسلام جب بھی بحیثیت مصلح کسی بندے کی اصلاح کرتے تو جس کام سے آپ منع کرتے روکتے ساتھ اس کام کی وعید بھی بیان کرتے. جس طرح آپ پیغمبر نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں، پاؤں سے پاؤں ملا لیں نماز کی حالت میں، کندھے سے کندھا ملا لیں. اگر لوگ ایسا نہیں کریں گے، صفوں کے درمیان لوگوں کے درمیان اگر خلا باقی رہ گیا تو شیطان اس مقام پہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. ایسا اگر ہو گیا تو اللہ تمہارے لوگوں کے دلوں کے درمیان، اللہ ان کے چہروں کے درمیان اللہ فرق پیدا کر دیں گے، اختلاف ڈال دیں گے، فرق ڈال دیں گے، آپس میں دل نہیں ملیں گے. یہ وجہ کیا ہے؟ صف نہ ملانے سے، پاؤں سے پاؤں نہ ملانے کے سبب. یہ بات میرے پیغمبر نے بیان فرمائی. آگے ایک اور حدیث ہے، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو بحیثیت مصلح اصلاح کرنے والا بنا کر کے اللہ کے پیغمبر نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرنے والے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں. اور ساتھ اصلاح جس کام کی کرتے ہیں، آپ کسی کام کی دعوت دیتے ہیں، کسی کام سے منع کرتے ہیں، آپ فوراً اس کام کی وعید بیان کرتے ہیں. ساتھ ہی کہ بندہ کا دل نہ اکتا جائے کہ یہ مجھے ہر بات پہ منع کرتا ہے، ہر بات پہ روکتا ہے، لیکن آپ ساتھ اس کی وعید بیان کرتے. اب میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نماز کی حالت میں لوگ آسمان کی طرف نہ دیکھیں، نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھائیں. آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو اوپر نہ اٹھاؤ. لیکن لوگ منع نہیں ہوتے، باز نہیں آتے. آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پتہ کیا اس کی وعید بیان فرمائی، اوپر نگاہیں اٹھانے کی وعید. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ میرا آپ کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے، بینائی کو اچک دے، بینائی ضائع کر دے جو آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں. تو یہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جس کام سے منع کیا بحیثیت مصلح اور ساتھ وعید بھی بیان کر دی. آؤ ایک اور بندے کی آپ نے اصلاح کی ہے اور اس کا مسئلے کا حل بھی نکالا ہے، مسئلے سے روکا ہے اور اس کا حل بھی میرے پیغمبر نے نکالا. ایک بندہ آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی کو کہ محبوب پیغمبر، میں نے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کر لیے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں تو یہ کام اللہ نے منع کیا ہے. اب وہ بندہ پریشان ہے، محبوب پیغمبر اب میں کیا کروں؟ پریشان ہو گیا. آپ نے اس کا حل بیان کیا. آپ نے اس مسائل کے حل کے لیے آپ نے اس کو کہا آپ اس طرح کرو کہ آپ ایک غلام کو آزاد کرو، یہ اس بات کا حل ہے. وہ کہتا محبوب پیغمبر میرے پاس تو حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں غلام کو آزاد کروں، میرے پاس کوئی غلام ہی نہیں ہے، میں نہیں آزاد کر سکتا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ فرمایا محبوب پیغمبر ایک روزے کو میں پورا نہیں کر پایا، 2 مہینے کے کس طرح رکھوں گا؟ اچھا آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوتا، چلو اس طرح کرو کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. فرمایا محبوب پیغمبر میرے پاس یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں. اچھا اللہ کے نبی نے کہا اچھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اب اس بندے کے پاس غلام آزاد کرنے کی ہمت نہیں ہے، 2 مہینے کے روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے، 60 لوگوں کو کھانا کھلانے کی بھی ہمت نہیں ہے. اب میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جا، کیونکہ آپ بحیثیت مصلح اصلاح کرنے والے، آپ نے اس بندے کے مسائل کو حل کس طرح کیا ہے، آپ نے روکا ہے، روکنے کے بعد اس کا حل بھی آپ نے کیا. وہ بندہ بیٹھا ہے، اتنی دیر میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا ہے، کھجوریں آئی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھڑا ہو بھائی، یہ کھجوریں پکڑ اور جا کر کے یہ مستحقین میں مساکین میں ان کھجوروں کو تقسیم کر دے. اب وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر ان 2 میدانوں کے درمیان یا ان 2 پہاڑوں کے درمیان یا اس بستی مدینہ کی بستی کے اندر یا اس شہر کے اس علاقے کے اندر میں اپنے سے زیادہ مستحق کسی بندے کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، سب سے زیادہ میں غربت افلاسی کے اندر مستحق بندہ میں ہوں. آپ نے فرمایا اچھا یہ کھجوریں لے جا اور تم اپنے گھر والوں کو کھلا دے، اللہ تیرا اس کا کفارہ پورا کر دے گا. یعنی کہ محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی بندے کی اصلاح کرتے ہیں، آپ اصلاح کرتے ہیں، ساتھ اس کی اصلاح کی
آپ وضاحت بھی کرتے ہیں، اس بندے کو روکنے کے بعد اس کے مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں، آپ اس کی وعید بھی بیان کرتے ہیں۔ بھائیو ہمیں بھی چاہیے ہم کسی بندے کی اصلاح کریں اور اصلاح کرنے کے بعد اس بندے کو فوراً اسی مسئلے کی وعید بھی بیان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔